آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں. حالانکہ یہ بیٹھنی تو زندگی کا اصل ہے، لیکن بس وہ ہمارے تھوڑے مزاج بن گئے ہیں کہ ہم برات تو لیٹ انتظار کر سکتے ہیں، مولوی کا انتظار ذرا اوکھا کام ہے ہمارے لیے. تو اللہ بہرحال آپ کو سلامت رکھے، تو اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. اللہ آپ کا یہ انتظار اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے. اصل میں حضرت جی بہانہ ہی بننا ہے نا، کل کوئی اٹھ فریدہ ستیا میلہ ویکھن جا، جے کو بخشیا مل جاوے تو بھی بخشیا جا، بے بہانہ ہی ہے نا کل کوئی. تو کیونکہ جس نے بھی کل بخشیا جانا ہے، جس کی بخشش ہونی ہے وہ اللہ کے فضل سے ہی ہونی. بھائی عمل ضروری ہے لیکن بخشش اللہ کے فضل سے ہی ہونی ہے، اور بس فضل کوئی بہانہ ہی ہے بن جائے. تو اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی یہ محبت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. تو انشاءاللہ بس تھوڑی سی گفتگو کریں گے تاکہ آپ بھی زیادہ آزمائش میں مبتلا نہ ہوں، ہم بھی نہ ہوں. اللہ ہمارا تو بس چل رہا ہے. میں نے اب صبح جو ہے نا وہ فجر کی نماز کے بعد راولپنڈی کے لیے ٹریول کر جانا ہے، رات کو پھر میں نے حافظ آباد آنا ہے، تو پھر اس کے بعد رات کو لاہور پروگرام ہے، تو پھر واپس اسلام آباد آنا ہے، پھر وہاں سے بوڑھا وہاڑی جانا ہے. تو بس ہمارا تو یہی ہے. تو اللہ بس رحم کر دے، اللہ بس معاف کر دے ہمیں. بس حضرت آپ نے سماعت فرمانا ہے، پیسے کسی نے نہیں پھینکنے، بس آپ نے توجہ سے بات سننی ہے، ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی کلام المجید، یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك اصحابك یا سیدی یا نور اللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. یہ جو ہے نا ریپیٹ ختم فرما دیں، سادہ اس کو کر دیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. یہ ذرا محبت کے ساتھ جو ہے نا ایک بار پھر سارے درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ. محبت کے ساتھ ایک بار الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا نور اللہ. اصل میں ادھر جی بیٹھ کے سننے کا بھی ثواب ہے، لیکن ذرا پڑھنا اوکھا کام ہے نا، اس لیے ذرا مشکل لگتا ہے ہمیں. بیٹھ کے سننے کا بھی ثواب ہے لیکن پڑھنا ذرا اوکھا کام ہے، نفس پہ ذرا تھوڑا باری ہے پڑھنا. اس لیے
پڑھا بھی کریں اور یاد رکھا کریں حضرت اللہ میرے لو کوئی بھی نہ پڑھے ہے، ہم تو تقریر کرنے ہیں، لیکن بھائی ہم تقریر کرنے نہیں آئے، ہم تو خیر خواہی کرنے ہیں، ٹھیک ہے، ہم خیر خواہی کرنے ہیں۔ میرے لو پاویں کوئی بھی نہ پڑھے، میں تو گھنٹے کی تقریر کر کے ہو گیا ہے، لیکن نہیں بھائی کیوں نہ پڑھے ہیں۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص کے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ پھر بھی مجھ پہ درود نہ پڑے۔ اور قربان جاؤں، یہ شفا شریف قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ تو اس میں لکھتے ہیں کہ جب صحابہ کے سامنے حضور نبی علیہ السلام کا نام لیا جاتا تھا نا، صرف نام لیا جاتا تھا، تو آپ فرماتے ہیں وہ اس طرح جھومتے تھے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں حضرت اگر وہ نام سن کے اتنا جھومتے تھے، جب وہ خود نام لیتے ہوں گے تو کیا کیفیت ہوتی ہوگی، ہے نہیں؟ اس لیے یہ خود میں تبدیلی لائیں حضرت، ٹھیک ہے جی، خود میں تبدیلی لائیں، ہمارا بھی یہ حال ہونا چاہیے، بس حضرت ان کا نام ہی آئے تو ہم بے خود ہو جائیں حضرت۔ میں تو کہتا ہوں حضرت ہم لگ گئے ہیں نا، ہے ہوگا تو ہے، ہم کو تھوڑا جا حرکت میں آ جائے، ویسے حرکت والی کوئی بات نہیں ہے، لیکن قاضی ایاز کا تو تذکر ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں صرف صحابہ کے سامنے جب حضور نبی علیہ السلام کا ذکر چھڑتا تھا تو ان پر ایسی بے خودی اور مستی طاری ہوتی تھی کہ وہ اس طرح جھومتے تھے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا بھی تھا نا، اقبال کہتے ہیں عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرائے لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، اے میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ کیوں حضرت ان کا نام آئے تو ہم میں بھی حرکت نہ آئے ہیں، کیوں ان کا نام آئے تو ہم میں حرکت نہ، اس لیے حضرت یہ اچھا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا فرمایا کریں یا اللہ رحم۔ وہ دیکھو نا اقبال نے تو دعا کر دی نا، اور ہمیں بھی کہا تم بھی کرو بھائی۔ اقبال کیا کہتے ہیں، شراب کہن پھر پلاسا کیا، یا اللہ جو پلائی تھی نا بایزید اور جنید کو، اس میں تھوڑا سا حصہ مجھے بھی دے دے۔ شراب کہن پھر پلاسا کیا، وہی جام گردش میں لاسا کیا۔ اور آگے پھر کیا، میں کافی شعر چھوڑ رہا ہوں درمیان میں سے، کیا دعا کرتے ہیں، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ اور حضرت جی ہماری جانے بلا دل کہتے کس کو ہیں حضرت جی؟ ہم نے تو بس دل کے بارے میں سنا ہے تو بس ڈاکٹروں سے سنا ہے جی، ایسے 2 وال بند نہیں ہے، 3 وال بند نہیں۔ قربان جاؤں اگر دل کی خبر لینی ہے تو کبھی کسی صوفی کے در پہ دستک دو جا کے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ دل کہتے کس کو ہیں۔ وہ اقبال وہ کہا تھا نا حضرت سلطان باہو، آپ فرماتے دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاندیاں جانے ہو، وچ ہیں بھیڑے وچ ہیں جھیڑے وچ ہیں منگ مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو۔ لیکن کیا کریں حضرت جی، ہم مصروف ہی پڑے ہیں۔ ویسے ہم پورا پاکستان گھوم آئے ہیں، لیکن کبھی آنکھیں بند کر کے اپنے اندر نہیں سیر کی حضرت ہم نے۔ اسی لیے تو حضور بلے شاہ نے کہا تھا نا، جا وڑدا مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑے ہی نہیں ہے، آکھے پیر بلے شاہ کوئی اڑدیاں پھڑنا ہے جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں ہے۔ حضرت سلطان باہو پھر بولے، آپ فرماتے ہیں نہ کر ترلے خواج ہزر دے، نہ کر ترلے خواج ہزر دے، تیرے اندر آب حیاتی ہو ہے۔ پھر اقبال بولے، آپ فرماتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن ہے۔ پھر حضرت عارف کھڑی بولے، حضرت آپ فرماتے ہیں اوے تجھے کیا پتا تیرے اندر ہے کیا، فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں ہی نظر نہ آوے۔ بھائی اس وقت کیا تھا، کیونکہ سیفوں کا تو تصور نہیں تھا، بینک ابھی ہوئے کوئی نہیں تھے، تو کیا کرتے تھے لوگ اپنے گھروں میں نا مٹی میں دبا کے اس طرح کی چیزیں رکھا کرتے تھے۔ تو حضرت نے اشارتاً اس طرف بات کی، آپ فرماتے ہیں جس طرح تو خزانہ مٹی میں دباتا ہے نا، اسی تیرے اندر بھی ایک خزانہ دبایا گیا ہے۔ ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں ہی نظر نہ آوے، لبڑا نہیں تینوں اینج کوئی تیرے کی چیز حضور لبڑا ہے تو پھر کی طریقہ ہے۔ فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں ہی نظر نہ آوے، ہنجواں دا پانی دے محمد ریت مٹی رڑ جاوے۔ اندر جی بڑا ہی کچھ اندر بڑا کچھ ہے، نہ کر ترلے خواج ہزر دے، تیرے اندر آب حیاتی ہوا ہے۔ تو اقبال نے کیا کہا تھا، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ بڑو حضرت اپنے اندر دکھ کی بات ہے، میرے معاشرے کو یہ بیماری لگ گئی ہے، اسی سارے نو ٹھیک کرن ٹر رہے ہیں، آپ ہی ہونا کوئی نہیں ہے جی۔ میرے معاشرے کو یہ بیماری لگ گئی، ہمیں سب کے عیب نظر آتے ہیں، اپنے نہیں آتے کوئی۔ یہ
میرے پردادا پیر و مرشد حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی، بھائی بزرگوں کے بھی مزاج ہوتے ہیں، تھوڑے کچھ کے مزاج میں جلال ہوتا ہے، کچھ بڑے نرم ہوتے ہیں. حضرت بڑے رقیق القلب تھے، بڑے نرم تھے. تو آپ کا ایک مرید تھا گجر بابا، ٹھیک ہے جی، اس کو بھی یہ بیماری لگ گئی دوسروں کے عیب دیکھنے کی، اپنے نہیں دیکھنے. وہ حضرت بڑے پریشان ہوئے، یار یہ بڑی عجیب بیماری لگ گئی ہے، تو اس کا کس طرح علاج کریں؟ تو بڑی عید آ گئی، حضرت نے پروگرام بنا لیا علاج کا، ٹھیک ہے جی. آپ نے اس کو وہ پیغام بھیج کے نا بلایا. جب آیا تھا حضرت گجر بابا تھا، تو آپ اس کو فرمانے لگے، یار وہ عید آئی ہے تے جڑا نا وہ لیلا لین جانا ہے، تے مینوں تو کوئی ڈنگراں دی پچھان نہیں، تے ذرا چل ہاں میرے نال منڈی، ذرا کوئی لیلا تے مینوں چنگا دیا لے. وہ بڑا خوش، اللہ حکیم صاحب کو کس چیز کی پہچان نہیں تھی، وہ بڑا خوش ہوا، لے وے پیراں دا لیلا لینا. حضرت اس کو لے کے نا چلے گئے منڈی. حضرت نے ایک لیلا دیکھا، آپ نے فرمایا بابا جی ویکھو لیلا ٹھیک ہے. وہ جناب اگے ودیا، پہلے لیلے دیاں کھڑیاں دبائیاں، منہ کھول کے دند ویکھے، کن چوک کے ویکھے، پچھو پٹھ دبائی. کہندا حکیم صاحب کچھ چنگا نہیں ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اگے گئے، فرمایا انہوں ویکھ، اونجی چیک کر کے کہندا حکیم صاحب بھی نہیں جے چنگا ہے. تیسرا اونجی چیک کر کے حکیم صاحب بھی نہیں جے ٹھیک ہے. چوتھا انہوں بھی انجی چیک کیتا، کھڑیاں چیک کیتیاں، منہ کھول کے ویکھیا، کن چوک کے ویکھے، پچھو پٹھ بھی دبائی. کہندا حکیم جی بھی نہیں جے چنگا ہے. آپ بھی بول پے. آپ نے فرمایا بھائی ایویں لے لے تے نہ ریجیکٹ کری آ، سن لیلا کی کہن دے. وہ انداز ہے نا بزرگوں کا. وہ کہندا حضور لیلا بھی کچھ کہندا ہے؟ آپ نے فرمایا کچھ نہیں، بڑا کچھ کہندا ہے. عرض کیتی حضور دسو ہاں لیلا ہن کی کہن دے؟ آپ نے فرمایا لیلا کہن دے حکیم جی نوں پوچھو ہاں، میریاں تے بڑیاں کھڑیاں چیک کیتیاں، میرے تے کن چوک کے بھی ویکھے ہوں، میرا تے منہ کھول کے دند بھی ویکھے ہوں، میری تے پچھو پٹھ بھی دبائی سی. اینوں پوچھو کدی اپنے آپ ہی انج ویکھے؟ یہ بیماری لگ گئی ہے، اپنے آپ نہیں ویکھنا. لیکن یاد رکھو جس دن اپنے آپ ویکھو گے گل اس دن ہی بننی. نہ کر ترلے خواج ہدر دے، تیرے اندر آپ حیاتی ہوں، اندر ہی ہے سارا کچھ. اور حضرت یہ یاد رکھیں، علیحدہ بات ہے حضرت جی، اسی 2.5 کلو کا موبائل تے جیب چ پایا ہے، لیکن ساڑے کتاب لی ٹائم کوئی نہیں ہے. ہم 2 لاکھ کا موبائل خریدنے کو تیار ہیں، 300 کی کتاب ہمیں مہنگی لگتی ہے. تو کیا ہوا ہمارا رشتہ کتاب. میں کہتا ہوں یار چلو ٹھیک ہے یار، موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لو، لیکن کم پڑھو تو صحیح. نہیں یار ہمارے بڑے میں دے کے کیا گئے ہیں. اور 2 بابے حضرت، ایک مولانا روم اور دوسرے شیخ سادی، ان دونوں نے حضرت جی مثالیں دے کے نا بڑے بڑے اوکھے مسئلے آسان کر کے بتا دیے. لیکن نہ گلستان پڑھنے کا ٹائم، نہ بوستان پڑھنے کا ٹائم، نہ ہمارے پاس مثنوی پڑھنے کا ٹائم. نہیں ٹائم نکال لو. یہ مثنوی میں مولانا روم فرماتے ہیں کوئی بابا جی تھے، تو ان کے پاس نا ایک بڑا قیمتی ہیرا تھا، بڑا قیمتی اور نایاب ہیرا تھا. وہ جب بھی جس بزرگ کے پاس وہ ہیرا ہوتا نا تو اس کا انتقال ہونے لگتا، تو اس کو حکم پیچھے سے یہ تھا کہ کسی نااہل، اب تو حضرت جی کھیڑ چل گئی نا، پیر دا پتر ہی پیر ہے جی، پہلے اس طرح نہیں تھا حضرت جی. اب ساری طریقت کے شجرے پڑھ کے دیکھ لیں، کسی جگہ آپ کو پتر نظر آئے گا، نہیں تو حضرت جی آگے بدل جاتا ہے معاملہ سارا جا کے. تو جس کو تو نے اس کا اہل سمجھنا ہے نا، اس کو تو نے یہ نعمت دے دینی ہے. تو مولانا فرماتے ہیں جن بابا جی کے پاس ہیرا تھا نا، تھے بڑے دانا، بڑی کرنی والے بابا جی تھے. بڑے بڑے لوگوں نے کوشش کی کہ وہ ہیرا چرا لیں، لیکن نہیں چرایا گیا. اب فرماتے ہیں وہ چند لڑکے بیٹھے، آپ کو پتہ ہے ایک چیز ہو تو پھر اس کا تذکرہ بڑا ہوتا ہے. چند لڑکے آپس میں بیٹھے تھے تو بات ہیرے کی چھڑ نکلی. وہ ایک میرے جیسا نا بہت شیار جو بنتا تھا، اس نے کہا لو یہ کون سی بات ہے، میرے ہاتھ میں تو صفائی بڑی ہے، میں تو اس طرح ہیرا لے کے آؤں گا. انہوں نے کہا بھائی دھیان سے جانا، بابے ہوری بڑے شیار نہیں. ابل تے کو لبدا نہیں پرے پیالے والا، جے کو لب جائے تے دیندہ نہیں ایکن والا ہے. یہ کو بابوں سے لینا سوکھا کام ہے، یہ بندے کی جند رول دیتے ہیں پکڑ کے. ابل تے کوئی لبدا نہیں پرے پیالے والا، جے کو لب جائے تے دیندہ نہیں ایکن والا. تے پھڑ کے بندے دی ہستی مکا ہٹ دینے پھڑ کے. بلا بھلا ہوندا ہے تے پھر کام بندا جا کے. جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائیں، جیڑا سانو رائیں آکھے جنت پینگاں پائیں. چھوٹی بات ہے حضرت جی. جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائیں ہیں. تو یہ تو بندے کی جند مار دیتے ہیں حضرت جی، بندے کی ہستی مٹا دیتے ہیں. تو اقبال نے تو کہا تھا مٹا دے اپنی ہستی کو. بہرحال چلو ایک نیا ٹاپک چھڑ جائے گا. تو وہ
انہوں نے کہا بھائی اگر تو بابا جی سے ہیرا چرا لائے نا تو ہیرا تو تیرا ہی ہوا، ہم اپنی طرف سے بھی تجھے یہ انعام دیں گے۔ اس نے کہا بات ہی کوئی نہیں۔ وہ جناب بابا جی کے در پہ آیا، دروازے پہ دستک دی، بابا جی نے مشکڑی چکی دی تو دروازہ کھولے۔ انہوں نے پوچھا بابا جی خیر؟ انہوں نے کہا بھائی مجھے فلاں جگہ جانا پڑ گیا تو 3 دن لگ جائیں گے مجھے واپسی میں۔ اس نے کہا بابا جی مجھے بھی وہاں ہی جانا تھا تو مجھے پتا چلا کہ آپ نے جانا ہے تو میں اس لیے حاضر ہوں کہ چلو اکٹھے چلتے ہیں تو اکٹھے واپس آ جائیں گے۔ بابا جی نے کہا کوئی گل ہی نہیں ہے، آؤ چلتے ہیں۔ دونوں میں سفر شروع کر دیا۔ ایک جگہ نا رات آئی، ایک درخت کے نیچے جو ہے نا وہ سونے کا فیصلہ کیا گیا۔ بابا جی نے نا وہ اپنا جو ہے نا وہ جبہ اتارا، درخت کے ساتھ لٹکایا، قمیض اتاری درخت کے ساتھ لٹکائی، ٹھیک ہے جی، ہاتھ کا سرانہ بنایا اور قبلہ رخ ہو کے سو گئے۔ اللہ حضرت جی تو سو جائے وہ بابا کائے کا ہوا ہے، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی پئی ستے آن جگہ۔ یہ نہیں سوتے حضرت، یہ نہیں سوتے کوئی، لیکن اس نے سمجھا کہ شاید سو گئے ہیں۔ اس نے کیا کیا، اٹھا تو حضرت رپیٹ ختم کر دو، میں نے پھر بڑی کوفت ہوں ہے جناب، سادہ فرما دو آپ۔ وہ جب اٹھا نا حضرت تو پہلے اس نے بابا جی کے کوٹ کی اندر والی جیب دیکھی، ہیرا کوئی نہیں، ٹھیک ہے جی، ادھر والی ویکھی ہیرا کوئی نہیں، سائیڈ والی نے ویکھیاں ہیرا کوئی نہیں، ساری قمیض کھولی ہیرا کوئی نہیں، بابا جی دی بشکڑی کھولی ہیرا کوئی نہیں۔ بڑا حیران ہویا، دوپہر نوں تے ویکھیا سی ہیرا بابا جی دی جیب 'چ سی، اون ہیرا کدھر گیا؟ بہرحال وہ ساری رات یہی پتہ بابا جی کو بھی تھا۔ جب تہجد کا وقت آیا تو بابا جی نے تھوڑی سی کھانسی کی، وہ جا کے سو گیا۔ بابا جی اٹھے، تہجد پڑھی، فجر کے لیے اس کو بھی جگایا، سفر شروع کر دیا۔ جہاں جانا تھا وہاں پہنچ گئے۔ کہا بھائی میں نے تو رات یہاں گزارنی ہے، اب تو نے جہاں جانا چلا جا، کل ادھر واپس آ جانا، پھر چل نکلیں گے واپس۔ وہ بیچارہ جا کے دھکے دھکے کھاتا رہا، رات گزاری، پھر آ گیا، پھر سفر ہوا۔ اسی طرح ایک جگہ ٹھہرے، بابا جی نے سب کو اتار کے لٹکایا۔ وہ ساری رات اسی طرح پھر تلاشی لیتا رہا کہ ہیرا نہیں ملا کوئی۔ اور جو واپس آیا ہار گیا، وہ دوستوں کے پاس گیا، بڑی بے عزتی ہوئی۔ لیکن مولانا فرماتے ایک کام اس نے کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ وہ کیا کیا اس نے؟ اٹھ کے بابا جی کے دروازے پہ گیا، جا کے دستک دی، بابا جی باہر آئے، پیروں میں گر گیا، حضور معافی۔ فرمانے لگے کوئی نہیں، اسی پہلے ہی معاف کر چھڑے۔ پھر تھوڑے وہ دبا کے نا گوڈے چھوڑے، بابا جی ہوں ایک گل تے دسو، وہ کی حضور سویرے میں ویکھنا سا ہی رات دی جیب چ ہوندا سی، وہ رات نو ہیرا کتنے چھڑ دے ہو؟ وہ دو رات لولا میرا رہا کھ نہیں ہے، دسو رات نو ہیرا کتنے چھڑ دے؟ وہ مسکرا کر کہنے لگے وہ بے وقوف، تو 2 راتیں ہیرا میرے سامان میں تلاش کرتا تھا، میں تو ہیرا تیرے سامان میں چھپا دیتا تھا۔ تو 2 راتیں ہیرا میرے سامان میں تلاش کرتا رہا، میں تو تیرے میں چھپا دیتا، کیونکہ مجھے پتا تھا تو نے میرے میں تلاش کرنا ہے، تو نے اپنے میں کوئی بھی نہیں کرنا ہے کوئی ہے۔ اور تو 2 راتیں میرے سامان میں تلاش کرتا رہا، اگر اپنے میں کرتا تو تجھے ہیرا مل جاتا حضرت ہے۔ یہ مثال دے کے مولانا کہتے ہیں تو دوجیاں جو پھول ڈنڈے ہیں، ہیرا تے تیرے اپنے ہی اندر ہے۔ ہاں حضرت جی، جس دن تلاش کرو گی حضرت اسی دن مل جائے گا۔ لیکن دکھ ہے حضرت تلاش کر نہیں رہی، تلاش کر جا جا وڑدا مندر مسیتی، کدی من اپنے وچ وڑے ہی نہیں، آکھے پیر بلے شاہ اڑدیاں پھڑنا ہے، جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھے ہی نہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ حضرت اپنے اندر حضرت تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر، میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر۔ ہے دعا مانگا کرو حضرت اللہ کی حضور کہ اللہ ہم پہ بھی رحم فرما دے۔ بس حضرت ان کا نام ہی آئے تو روح مچل اٹھے، روح تڑپ اٹھے۔ یہ مجھے نہیں پتا یہ کہ صوفی بزرگ کا شعر ہے، لیکن لکھا کمال تھا حضرت انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں جب سرور عالم کی نعتیں گلشن میں انادل پڑھتے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم تو بڑے عجیب انداز سے پڑھتے ہیں نا، اینے دیو تے پڑھاں گا جی، لیکن قربان جاؤں بلبلاں اج بھی فری پڑھ دی ہیں۔ جب سرور عالم کی نعتیں گلشن میں انادل پڑھتے ہیں،
ارے پھولوں کی بات تو رہنے دو، سب خار حسین ہو جاتے ہیں. جب ان کا نام آتا ہے نا تو حضرت جی پھول تو پھول، کانٹے بھی حسین ہو جاتے ہیں. اس لیے دعا کرو کہ اللہ ہم پہ بھی رحم فرمائے. ہم نکلیں اس کام سے نا حضرت جی. وہ مجھے کہہ رہے تھے جی حضرت مولا، مجھے کہہ رہے تھے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی جو ہے نا وہ گفتگو فرمانی ہے. تو قربان جاؤں حضرت وہ تو بہت بڑے لوگ تھے حضرت جی. ہیں جی میں ادھر بھی بیان کر رہا تھا کہ بندہ حضرت جی کیا معاملہ کرے. یہ لکھا ہے کہ سیدہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات 1000 نوافل پڑھا کرتی تھی. ہاں یہ اب آنے لگا نا رمضان، تو ہم سے تو 20 تراویاں نہیں پڑھی جاتی ہیں. سارے مقتدی مفتی ہو جانے نہیں 8ویں پڑھ سکتے. میں پڑھی اپنی دی شریف 8ویں پڑھ سکتے. میں بھائی بڑی گل ہے، پڑھ رہی ہے. امام احمد رضا خان صاحب نے نہیں پڑھی ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے نہیں پڑھی ہے، حضرت مجدد الفسانی نے نہیں پڑھی ہے. تو نے پتہ نہیں کہاں سے پڑھ دی ہے. سب مفتی ہو جائے، صرف کیا ہے ڈر، بس بے عملی کا بہانہ ہے حضرت. لیکن قربان جاؤں کتنے 1000 نوافل پڑھا کرتی تھی. اور لکھا ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے تھے نا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں رو کے عرض کرتی تھی، یا اللہ وہ کوئی رات تو ایسی بنا کہ فاطمہ کا سجدہ ہی مکمل ہو جائے. لیکن حضرت یہ آج دیکھو تو صحیح حضرت ہم کتنی نور نکل آئے ہیں، ہم کتنی نور نکل آئے ہیں. یہ ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک اللہ کے بزرگ رہتے ہیں. بھائی اللہ ہمیں بزرگوں کی ضرورت ہے، ہمیں جانا چاہیے بزرگوں کے پاس. گناہ گار لوگ ہیں بھائی، ہم گناہ گار ہو کے نہیں جاتے. قربان جاؤں وہ کیسے لوگ تھے، وہ خود ولی ہو کے بھی ولیوں کی زیارت کرنے جایا کرتے. اور میں اکثر کہتا ہوں یار کتنا سونا دور تھا. اب تو جس کو پوچھو وہ کہتا میں ہی ولی ہوں، کتب بھی میں ہی ہوں، کلندر بھی میں ہی ہوں، مجدد بھی میں ہی ہوں، اوتاد بھی میں ہی ہوں، سارا کچھ ہی میں ہوں. لیکن قربان جاؤں کتنا سونا دور تھا حضرت. جو سارا کچھ ہی تھے وہ مانتے کچھ نہیں تھے. کالے میڈے کپڑے، کالا میڈا بھیس، گناہی بھریا میں پھراں لوگ کہن درویش. بابا فرید رحمت اللہ تعالی، حضرت خواجہ غلام فرید آپ فرماتے ہیں برا ڈھونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی، جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی ہے. قربان جاؤں بیدم وارسی آپ فرماتے ایک جوئے خون آنکھوں سے رواں ہوتی ہے جب اپنی حقیقت مجھ پہ عیاں ہوتی ہے. امام اہل سنت مجددین دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دین بہار پھرتے ہیں، اور اینڈ پہ کیا عرض کرتے ہیں، اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. اب چلو میں نہیں وہ کہوں گا جو امام نے خود کو کہا تھا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں. اور جو سارا کچھ ہی تھے وہ کہتے تھے ہم ہے ہی کچھ نہیں حضرت. لیکن حضرت جی پتہ نہیں سانو کی ہو گئے حضرت جی، پتہ نہیں ہمیں ہو کیا گئے حضرت. لیکن قربان جاؤں یاد رکھو حضرت جی، یہ بات یاد رکھنا، آکڑ کے کدی کسی نو کھ نہیں جے لبا ہے. جنوں لبا جی انہوں لف کے ہی لبا جی، انہوں مٹ کے ہی لبا جی حضرت. ہاں حضرت جی وہ کسی صوفی نے کہا تھا نا، جس کو میں کی ہوا لگی، جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی. حضرت گیا کام تو حضرت. اور میں دکھ سے کہا کرتا ہوں حضرت جی کیا ہم نے بزرگوں کے ساتھ بھی چنگا نہیں ہے. میں بزرگ بھی رہ گئی ہوں اسٹیٹس لان دی. پیر اجمل صاحب نے بھی بولا تھا اس کو، رضا ثاقب صاحب نے بھی بولا تھا جی. لیکن دکھ ہے حضرت جی ہم نے تھوڑا سا بھی طاری نہیں کیا خود پہ. پھلاں دا تو عطر بنا اسٹیٹس ہی لگے ہیں بس، کیونکہ 3 سیکنڈ جی پورا ہو جاتا ہے. پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کڈ دریا، دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں جانی پہلوں اپنی میں مکا ہے. اسٹیٹس ہی لگتے ہیں حضرت جی، اسٹیٹس ہی وہ گئے میں مکانے والے حضرت. اب تو میں ہی میں حضرت جی، وہ گئے حضرت. یا کہیں حال جا کے کوئی ایسا ملنگ نظر آتا ہے حضرت، باقی تو گئے. لیکن مکاؤ حضرت جی نہیں جی چنگی ہے، نہیں جی چنگی ہے حضرت، بہت دور لے جاندی جی حضرت جی، بہت دور لیندی جی. ہاں بندہ بنو اور بڑی موج جی حضرت جی بندگی. جہاں حضرت کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. دیکھو تو صحیح حضرت جی سودا کیسا ہے. بس ادھر وفادار ہو جا پھر ہم ہی تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ بزرگ ہوئے حضرت عبداللہ بن زید
रहमत उल्लाह तआला अलैह। ये हजरत मुजर्रद रहे, निकाह नहीं किया हजरत हैं, निकाह तेरे इश्क में है यार हमने क्या क्या न किया, सब्र अयूब किया, गिरिया याकूब किया, मुजर्रद रहे, निकाह नहीं किया। बुढ़ापा आ गया हजरत, बैठे थे, को हदीस पाक पढ़ी जिसमें लिखा था, जिसका मफहूम था कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत में कोई तनहा नहीं होगा, हाँ जन्नत में सब का निकाह होगा, जन्नत में सब जवान होंगे, सब खूबसूरत होंगे, सब तंदुरुस्त व तवाना होंगे, ठीक है जी, सब अमीर होंगे, हर नेमत जन्नतियों को मैसर होगी। जब हदीस पढ़ी ना तो दिल में ख्याल आया, है भाई इधर तो किया कोई नहीं, लेकिन महबूब फरमा रहे हैं वहां निकाह होना ही होना है, वहां नहीं तनहा रहना कोई नहीं, तो जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी? दिल में ख्याल ही आया ना, बड़े लोगों की बड़ी बातें। तो लिखा है कि वो रात को जब बिस्तर पे लेटे ना तो दुआ की, या अल्लाह मुझे दिखा तो सही जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। पहली रात नहीं दुआ कबूल हुई, दूसरी रात फिर की, नहीं हुई। जब तीसरी रात की ना तो ख्वाब में क्या देखा, एक स्याह फाम औरत है, वो कह रही है मैं मैमूना वलीद हूं और मैं बसरा में रहती हूं। आँख खुल गई, बेदार हुए, बसरा के लिए सफ़र किया, बसरा गए, बसरा वालों ने बड़ा हजरत का इस्तकबाल किया, एक मुरीद के घर बैठे, उन्होंने की हुजूर बगैर बताए किस तरह आना हुआ। आपने पूछा यार ये तो बताओ यहाँ तुम्हारे को मैमूना वलीद रहती है? लोगों ने हैरान हो के अर्ज की हुजूर रहती तो है, तो आपने क्या करना है? आपने फरमाया उसी से तो मिलने आया हूं, क्यों उससे मिल नहीं हो सकता? हुजूर वो तो दीवानी है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। ये भी हजरत जी को बादशाह के अपने ही रंग है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। हुजूर लोग उसे पत्थर मारते हैं। आपने फरमाया क्यों मारते हैं? हुजूर काम ही इस तरह के करती है। क्या करती है? हुजूर जी को रोन रहा है तो वेख के हसन लग पैंदी है, तो अगर कोई हंस रहा है तो उसे देख के रोना शुरू कर देती है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। और ऐसी दीवानी है उजरत पे ना, दिहाड़ी पे पैसे लेके वो हमारी बकरियां चराती है, आज भी हमारी बकरियां लेके गई है, असर के बाद आएगी। और ऐसी दीवानी है थोड़े से पैसे पास रखती है, बाकी अल्लाह के रास्ते में सदका कर देती है, असर के बाद आएगी, मिल लीजिएगा। हजरत फरमाते मैंने कहा भाई असर किसने देखी है, बताओ जंगल में किस समत गई है? लोगों ने कहा हुजूर ना जाइएगा, बड़ा खौफनाक जंगल है, शेर, चीते, भेड़िए, हशरातुल अर्द भरमार है। आपने फरमाया नहीं बताओ किस समत गई है? लोगों ने सब बताई। आप फरमाते मैं चल निकला, वाकयातन आप फरमाते बड़ा खौफनाक जंगल। मैं बड़ा हैरान हुआ, वो भाई इतने खौफनाक जंगल में वो किस तरह बकरियां चराती है? खैर आप फरमाते हैं जो जगह बताई गई थी ना, आप फरमाते मैं चलता चलता वहां पहुंच गया, लेकिन आप फरमाते जब वहां पहुंचा ना तो वहां जाके क्या देखता हूं कि दो हैरान कर देने वाले मंजर है। पहला कि मैमूना आई तो बकरियां चरानी है, लेकिन वहां बकरियां नहीं चरा रही, बल्कि उस जंगल में मुसल्ला पे छा के नवाफिल पढ़ रही है। बकरियां तो ओला था ना, लोग समझे बकरियां चराती है। ढूंढ फिर वही फुर्सत के रात दिन कि बैठे रहे तसब्बुरे जाना किए हुए। आप फरमाते अब वो तो पढ़ रही है नफल, तो फिर बकरियां कौन चरा रहा है? आप फरमाते जब उस समय देखा तो क्या देखता हूं, वो नफल पढ़ रही हैं और बकरियां शेर चरा रहे हैं। कहते मैं बड़ा हैरान हुआ, भाई ये क्या हो रहा है? फरमाते उधर देखूं तो हैरान, उधर देखूं तो हैरान। खैर आप फरमाते मैं हैरानगी के आलम में खड़ा था, मुझे नहीं पता लगा कि कब हजरत मैमूना वलीद रहमतुल्लाह ताला अलैहा ने नमाज खत्म कर दी और मुझे मुखातिब करके कहती हैं ओए अब्दुल्ला, वो मिलन का वादा तो जन्नत सी, तू इत्थे ही आ गई है। मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू यहां ही आ गया। अब फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ, भाई इससे पहले तो मुलाकात ही कोई नहीं, इसको मेरा नाम किस तरह पता चल गया कि मेरा नाम अब्दुल्ला है? कहते मैंने हजरत मैमूना से पूछा, मैमूना इससे पहले तेरी मेरी कोई मुलाकात नहीं, तो मेरा नाम किस तरह पता चल गया? मैं कहता हूँ यार कैसे थे हमारे बड़े हजरत। अब फरमाते आगे से हजरत मैमूना कहती हैं, ए अब्दुल्ला, जिस अल्लाह ने रात को मेरे बारे में तुझे बताया था ना, उसी रब ने तेरे बारे में मुझे भी बता दिया है। एमी तो इकबाल ने कहा था, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। पता नहीं हजरत हम किस समत निकल गए हजरत। आज हमारे पास ये कमाई है जी, फलाने MNA साहब मेरे यार ने, वो कितने गए जिन्होंने उत्थे ही आ रही हैं, क्या कमाइयां हजरत। जिसको पूछो बकरी दास्तान है। थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो,
ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا. اور فرماتے جس چیز نے سب سے زیادہ مجھے حیران کیا وہ یہ تھی کہ بھائی یہ فطرت کس طرح بدلی. یہ شیر نے بکری کب سے چرانی شروع کر دی؟ بھائی شیر کی فطرت میں ہے نا کھانا. اگر شیر کو بکری نظر آئے تو آپ کو گھنٹے کا لیکچر نہیں دینا پڑے گا کہ بھائی تو نے یہ کھانی ہے, وہ آپ کے بغیر ہی جھپٹ پڑے گا. لیکن وہاں فطرت بدلی ہوئی ہے, بکریاں چر رہی ہیں, شیر چرا رہے ہیں. اگر کوئی بکری باہر نکلتی ہے شیر کھاتا نہیں, پکڑ کے پھر واپس لے جاتا ہے. آپ فرماتے سب سے زیادہ مجھے حیران اس چیز نے کیا تھا. تو کہتے میں نے سوال کیا, میں نے کہا میمونہ یہ تو بتا یہ شیروں اور بکریوں کی یاری کب سے ہو گئی, یہ دوستی کب سے ہو گئی, یہ صلح کب سے ہو گئی؟ تو آپ فرماتے ہیں حضرت میمونہ نے جواب کیا دیا. آپ آگے سے فرماتی ہیں عبداللہ جس دن دی میں اپنے اللہ نہ صلح کر لی ہے نا ادن دیا نہ شیراں نے میری بکریاں نہ بھی صلح کر لی ہے. صلح کر لو یار, صلح کر لو. یہ تو ہونا کھ بھی نہیں جی ہے. ایک جنازے دا لان ہونا ہے, ایک کلہ دا ہونا ہے, ایک 10ویں دا ہونا ہے, اور کی ہونا ہے حضرت, بلکہ وہ بھی نہیں ہونے ہے. ویسے حضرت جی ماشاءاللہ علماء بھی بیٹھے ہیں, مجھے اعلان کی بھی سمجھ نہیں آتی. وہ جنازے میں بندہ مجھے کہتا ہے جی اعلان کر دو کل کل 10واں کٹھا ہی ہوئے گا. میں یار تو پاگل تے نہیں, وہ کول تے تیجے دن ہوندا ہے تے 10واں 10ویں دن ہوندا ہے. میں کس طرح کہہ رہا کہ کول تے 10واں کل کٹھا ہوئے گا بھائی؟ یا پھر یہ کہو کہ بھائی کل سالے ثواب کی محفل ہوگی, 10واں 10 دن کے بعد ہوتا ہے, کل 3 دن کے بعد ہوتا ہے اعلان. وہ بھی نہیں ہونا حضرت, وہ بھی گیا حضرت جی. 40 اینے نوں جی کر لینا حضرت جی. کہا دیکھو نا میاں صاحب تو 100 سال پہلے کہہ گئے جاندی واری کیا ڈرونا بنے ہیں, ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے ہیں. جنالی تو پاپ کمائے کتنے نے تیرے گھر دے ہیں. وہ ابے نے جڑے پتر نہیں پتہ نہیں کی نہیں کیتا, جو پتر دی واری آندی پتر نہوانا نہ لبدا پھردا ہے, وہ تینوں نہیں نہوانا آندا ہیں. تو نے ٹچ موبائل چلانا سیکھ لیا, تو نے موٹر سائیکل چلانی سیکھ لی, تو نے کار چلانی سیکھ لی, تو نے پتہ نہیں کیا کیا سیکھ لیا. تو نے یہ کیوں نہیں سیکھا ہے کوئی ہیں؟ جاندی واری کیا ڈرونا بنیا, ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے جنہ لئی تو پاپ کمائے کتنے نے تیرے کر دے. کوئی بھی ہاں صلح کرو, کچھ بھی نہیں جی ہونا. بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے زوراور ستھرانے, بیوقوفاں دے نوکر رہندے دانش مند سیانے. لیکن حضرت جی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. ہاں کر کے تو دیکھو یار, کر کے تو دیکھو. یہ ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت محدث ہیں, یہ بہت بڑے, حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالی. فرماتے ہیں میں جو ہے نا وہ اپنے گھر سے پیدل حج کرنے کے لیے گیا. تو یہ پہاڑی ہے مکہ شریف میں, کوہ ابو قبیس, ٹھیک ہے جی. تو اب تو جب وہ حرم کی توسیع ہوئی نا تو کافی یہ پہاڑی کٹ گئی ہے, لیکن اس وقت تو موجود تھی یہ کوہ ابو قبیس. آپ فرماتے جمعے کا دن تھا, میں عصر کی نماز پڑھ کے نا کوہ ابو قبیس پہ گیا. تو آپ فرماتے ہیں وہاں ایک نا ایک بزرگ بیٹھے تھے. آپ فرماتے ہیں میں ان کے تھوڑا پیچھے بیٹھ گیا, اور فرماتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں نا مناجات کر رہے تھے. کہتے پہلے انہوں نے نا ایک سانس میں اتنی بار یا ربو یا ربو یا ربو کہا. آپ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی گردن کی رگیں پھول گئیں اور رنگ سرخ ہو گیا. کہتے ہیں حضرت نے چھوڑ دیا. کہتے پھر اسی طرح یا اللہ اتنی بار کہا کہ رگیں پھول گئیں, رنگ سرخ ہو گیا, پھر حضرت نے چھوڑ دیا. پھر اسی انداز سے یا رحمان ہوں, پھر اسی انداز سے یا رحیم ہوں, پھر اسی انداز سے یا رحم الراحمین. کہتے جب کہہ چکے نا تو پھر عرض کیا کرتے ہیں, یا اللہ میرا جی انگور کھانے کو چاہ رہا ہے, مجھے انگور تو کھلا, اور میرے کپڑے پرانے ہو گئے ہیں, مجھے نئی چادریں تو عطا کر. حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں میں نے دیکھا تو ان کے سامنے نا ایک انگوروں کی ٹوکری پڑی تھی, حالانکہ وہ انگوروں کا سیزن نہیں تھا, اور کہتے ہیں ان کے سامنے انتہائی صاف اور شفاف 2 سفید رنگ کی چادریں بھی پڑی تھی. میں بڑا حیران ہوا یہ کدھر سے آئیں. آپ فرماتے جب انہوں نے انگور کھانے کے لیے ہاتھ ٹوکری کی جانب بڑھائے نا تو میں بھی جا کے بیٹھ گیا, اور میں نے عرض کی حضور نا انگوراں جو میرا بھی حصہ ہے. کہتے تیرا حصہ کہاں سے آ گیا؟ کہتے میں نے عرض کی حضور جب آپ اللہ سے انگور مانگ رہے تھے تو میں بھی آمین کہہ رہا تھا. کہتے ہیں اچھا چل کھا لیکن جمع نہ کرنا ہے, کھا لیکن جمع نہ کرنا. آپ فرماتے میں نے انگور کھائے, انگور میں بیج نہیں تھے. آپ فرماتے اتنے لذیذ انگور نہ پہلے کھائے نہ بعد میں کھائے. کہتے پیٹ بھر کے کھائے, لیکن کمال یہ تھا کہ ٹوکری میں سے انگور کم نہیں ہوئے کوئی بھی. کہتے جب پیٹ بھر گیا میں نے کہا حضور بس. فرماتے ہیں ایک چادر میری طرف کر کے کہتے ہیں پھر اس میں بھی تیرا حصہ ہے, یہ بھی رکھ لے.
کہتے میں نے عرض کی نہیں حضور میں تو آج کرنے کے لیے آیا ہوں, میرا لباس ٹھیک ہے مجھے نہیں. فرماتے پھر فرمانے لگے چل پیچھے ہٹ مجھے تو کر لینے دینا. کہتے میں پیچھے ہٹ گیا. حضرت نے ایک چادر بطور تہمت نیچے باندھ لی اور ایک چادر اپنے اوپر اوڑھ لی اور آپ کوہ ابو قبیس سے نیچے اترے اور صفا مروہ پہ آئے. کہتے جب صفا مروہ کے درمیان آئے نا تو ایک فقیر آیا اور آ کے عرض کرتا ہے اے فرزند رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ پرانی چادریں مجھے دے دیں, اللہ آپ کو پھر جنت کی چادریں عطا کرے. کہتے انہوں نے وہ پرانی چادریں اسے دیں اور دے کے نہ چلے گئے. کہتے میں نے فقیر سے پوچھا وہ یہ کون بزرگ ہیں؟ تو آپ فرماتے ہو فقیر مجھے حیران ہو کے کہتا ہے تو ان کو نہیں جانتا؟ کہتے میں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا. تو کہتے ہیں اسے مجھے تعارف کروایا یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یار. یہ 4 پہلی جھوٹ بولتا پھرنا ہے. ہاں تو وفادار ہو تیری جنتوں گور پہ جائیں گے ہیں. ہاں حضرت جی اور یاد رکھو بڑے وفادار لوگ تھے حضرت. یہ علماء کے اسپیشل اس بات کی باریکی کو سمجھیں گے. میں ایک دن حضرت وہ پڑھ رہا تھا آئے ہائے 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 تو لکھا ہے کہ حضرت نے نا بڑا قیمتی جبہ پہنا ہوا تھا, برانڈڈ جبہ جس کو میں کہہ سکتا ہوں برانڈڈ جبہ آپ نے پہن رکھا تھا. تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ہوتا ہے حضرت جی تنقید برائے تنقید, وہ میرے معاشرے کو بڑی عادت ہے تنقید برائے تنقید. ایک ہوتا ہے تنقید برائے اصلاح. آپ نے نا تنقید برائے اصلاح کی. عرض کرتے ہیں حضرت یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں ہے, یہ لباس نہیں آپ کو جچتا. تو لکھا ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ جبے کے بٹن کھول کے دکھائے تو نیچے حضرت نے بوری کا لباس پہن رکھا تھا. فرمانے لگے سفیان اے جبہ میں لوکاں لی پایا تاں اتے پایا, اے اپنے یار لی پایا تاں تھلے پایا. کتنا خلاص تھا حضرت ان لوگوں, اتنا وہ دکھاوے سے بچتے تھے. فرمایا سفیان یہ میں نے لوگوں کے لیے پہنا ہے اس لیے اس کو اوپر پہنا ہے, یہ میں نے اپنے یار کے لیے پہنا ہے اس لیے اس کو نیچے پہنا ہے. وفا کرو حضرت کر کے تو دیکھو حضرت. یہ کتاب جو ہے نا ویسے تو نہیں کیونکہ یہ وحدت الوجود کے موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے حضرت. ٹھیک ہے جی یہ وحدت الوجود کے موضوع پہ لکھی گئی کتاب ہے. تو بہرحال اب تو خیر بازار سے ملے گی بھی نہیں ہے. گل حسن شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی اس کے مصنف ہیں تذکرہ غوثیہ, اور جس کا مرشد نہیں اس کو یہ نہیں کتاب پڑھنی چاہیے حضرت, بہت خرابی ہوگی. یہ اسی کو پڑھنا چاہیے جس کے پیچھے مرشد ہو حضرت. وہ کیونکہ یہ ملفوظات ہیں حضرت غوث علی شاہ قلندر قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. گل حسن شاہ اس کے مصنف ہیں حضرت. تو لکھا ہے کہ خیر میں صدر جی میں بس مجھے اندازہ ہے کہ ٹائم کافی ہو چکا ہے, میں بس بات مکمل کرنے لگوں, آپ نہ ٹینشن لیں. میں بڑا حساس ہوں اس حوالے سے, میں خود بڑا حساس ہوں اس حوالے سے کہ اللہ کی مخلوق کا آزمائش میں نہ پڑے حضرت, میں خود بڑا حساس ہوں. تو وہ جو ہے نا اس میں گل حسن شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ انڈیا پاکستان ابھی جدا نہیں ہوا تھا. تو وہ انڈیا کا بڑا مشہور دریا ہے دریا جمنا. ٹھیک ہے جی, اس میں لکھا ہے کہ دریا جمنا میں نا باڑھ آ گئی, سیلاب آیا, اور اب تو حضرت کیونکہ دریاؤں کے ارد گرد پتھروں کے بند گئے ہیں, اب تقریباً دریا اپنی حدوں میں بہتے ہیں. اب دیکھیں نا جب داتا حضور لاہور جلوہ گر ہوئے تھے تو اب راوی کے کنارے جلوہ گر ہوئے تھے, اب راوی کہاں ہیں, داتا حضور کہاں ہیں. ٹھیک ہے جی, جب بابا صاحب آ کے پاک پتن شریف بیٹھے تھے تو آپ تو دریا کے کنارے بیٹھے تھے. اب پاک پتن شریف کہاں ہیں اور دریا کہاں ہیں, رخ بدلتے ہیں. وہ کیا ہوا, دریا نے نا رخ بدل لیا, دریا گاؤں کی جانب چل نکلا. اب سب کو پتا ہے جی پانی پہ کس کا دور ہے, روک سکتا پانی کوئی نہیں روک سکتا. لیکن تب لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے لیکن لوگ تھے یقین والے. آج ہم پڑھ گئے ہیں لیکن یقین ہم پہ کوئی نہیں ہے. وہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے نا شاہ صاحب کی خدمت میں آئے. آگے عرض کی تھی حضور دریا پنڈ نو ٹر پہ ہے, ہوں دریا کے کدا زور ہے, تسی اللہ والے ہو. ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی, مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی. شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موجے نفس ان کی, الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. عرض کی تھی حضور کوئی دعا فرماؤ دریا رخ بدل جائے, نہیں تو سارا پنڈ روڑ جانا ہے. آپ نے فرمایا انج کرو کئیاں چکو تو آؤ میرے نال. بند تو تھا نا لیکن کچا بند تھا. آپ چڑھے بند پہ اور آپ نے نا وہ بند توڑنا شروع کر دیا, اور سارے پنڈ والے نے کیا تھی بھی توڑو.
تو جن کہیں منن والے ہیں وہاں تمہیں پتا ہے کتنے کو ہوں جی وہ جناب انہوں نے کہا شاہ جی بند نے تو بچایا دریا، اگر بند بھی توڑ دیں گے پھر تو گیا سارے کا سارا گاؤں، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم نے نہیں یہ کام کرنا کوئی۔ وہ سارے چھوڑ کے نا چلے گئے، شاہ اور کلے لگے رہے مٹھا مٹھا بند کروچن رہے۔ اب سارے جا کے لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے، ابھی پانی آیا ابھی پانی آیا، پانی تو آیا کوئی نہیں۔ شاہ اور مونڈے دے کلی کئی رکھ کے نا کلے ہی پہ آن واپس۔ اس وقت تو کسی نے شاہ صاحب کی جانب توجہ نہیں کی، سارے دریا کی جانب بھاگے۔ وہ لکھا ہے تذکرہ غوثیہ میں، جب جا کے دیکھا تو دریا 2 کوس پیچھے چلا گیا تھا، پانی اترا نہیں، اس نے رخ ہی بدل دیا، دریا اپنی سمت ہی تبدیل کر گیا۔ سب بڑے حیران ہوئے بھائی یہ کیا ہو گیا۔ اب وہ سارے نا شاہ صاحب کے پاس آئے قصور معاف کروانے۔ شاہ صاحب پیر تو ہونڈے دے سن، حضور معافی دے دے، مسکرا کے کہنے لگے کوئی نہیں جاؤ۔ عرض کی حضور نے راز بھی تے دسو نا۔ فرمایا کیڑا؟ یہ حضور دریا 2 کو پڑے کی میں ٹر گیا۔ فرمایا خود ہی کہہ رہے ہو راز ہے تو پھر راز تو راز ہی رہنے دو نا۔ نہیں حضور دسو تو صحیح۔ آپ نے فرمایا یار گل ہے وے بند پننا شروع کیتا تانوں بھی کیا، تسی تے پنیا کوئی نہیں، تسی ٹر گئے۔ میں مٹھا مٹھا پندا رہا تے نال اللہ دی بارگاہ چ عرض کردا رہا یا اللہ یہ پانی ایویں نہیں ساڈے پنڈ ول ٹریا، تیری مرضی نہ ٹریا ہے، تے تیری مرضی ساڈا پنڈ ڈوبن دی ہے، تے میں تے تیرا بندہ منا، تے میں تے تیری رضا چ راضی ہوں، میں تیرے نال رل کے ڈوباں گا۔ کہتے میں نے مٹھا مٹھا بند توڑتا رہا میں، تو بس پھر تھوڑی دیر بعد غیب سے آواز کیا یوں بندے تو وہ کر رہا ہے جو ہم چاہتے ہیں، چل پھر ہم وہ کر دیتے ہیں جو تو چاہتا ہے۔ ہائے خودی کو کر بلند اتنا، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم سے تو یہ 4 بال نہیں رکھے جاتے، ہم سے تو یہ 4 بال نہیں رکھے جاتے، ہم سے تو سر پہ یہ آدھا پاؤ کی ٹوپی نہیں رکھی جاتی، ہم نے کھے کٹا کرنے ہیں۔ وہ تھے کرنے والے کر گئے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ ٹھیک ہے جی 5 منٹ رہ گئے، آخری بات یہ قربان جاؤں آپ تو نہیں ماشاءاللہ بچے علماء بیٹھے ہیں، حضور پیر سید جلال الدین شاہ مشہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ کوئی چھوٹا نام نہیں ہے حضرت، حافظ الحدیث ہیں حضرت، جیسے ہمارے بچوں کو قرآن یاد ہے حضرت کو ایسے حدیث مبارکہ یاد تھی ہیں۔ بھائی فیض تھا نا، نگاہ تھی حضرت، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا حضرت۔ تو دوسری طرف سیالکوٹ کی بڑی مشہور و معروف اور روحانی شخصیت حضور حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو شاہ صاحب کی تو اس وقت تقریباً جوانی تھی، اور حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو کہ آپ کا 69 میں وصال ہوا، تو حضرت کی اس وقت بھی تقریباً کم و بیش 120 سال عمر تھی حضرت۔ تو لکھا ہے کہ جب بھی شاہ صاحب سیالکوٹ تشریف لاتے تھے نا تو آپ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملے بغیر نہیں جایا کرتے، اور حضرت جی میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے التماس کروں گا حضرت جی اپنی صحبتاں بڑیاں چنگیاں رکھو۔ ہاں حضرت میاں صاحب فرماتے ہیں چھڑ دے بے درداں دی یاری نہیں تے ہو جا سی منہ کالا، چھڑ دے بے درداں دی یاری نہیں تے ہو جا سی منہ کالا، اے دے تو تنہائی چنگی جڑی بخشے نور اجالا، کلا بہ لیں یار کسے پیڑے کلنا نہیں ہے کسے پیڑے۔ دیکھو نا حضرت جی اسی یہ مننے ہیں بندے کو بندے نو کرونا لگ جاندہ ہے، پھر پیڑے بندے کو بندے نو کی نہیں لگتا ہونا حضرت، نہیں بہنا اچھی صحبت رکھو، علماء کل بیٹھو، صوفیاء کل بیٹھو، اور نہ کو بندہ لبے کسی صوفی دی کتاب ہی کھول لیا کرو، وہ جو بھی فیض آئے گا حضرت، ہاں وہ جو بھی فیض آئے گا۔ وہ حضرت نہیں جاتے تھے ملے بغیر، جب بھی سیالکوٹ آنا حکیم صاحب کی زیارت کر کے جانا۔ تو لکھا ہے کہ حضرت حسب معمول نا شاہ صاحب آئے بیٹھے تھے، تو 3:30 بجے گاڑی نکلنی تھی خوشاب کے لیے، راستے میں ہی حضرت کا بھی بکی جو ہے نا وہ آتا ہے، تو مریدوں نے آ کر خبر دی حضور 3 بج گئے نے، آدھا گھنٹہ رہ گیا گڈی نکلن چ، تو 15-20 منٹ اڈے جانے بھی لگنے نے، تو پھر حکیم صاحب کو اجازت لو چلیے۔ شاہ صاحب حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فرمانے لگے حکیم صاحب پھر اجازت دو مینوں ہوں میں جانا ہے۔ حکیم صاحب بھی کب کو موڈ تھا، آپ فرمانے لگے شاہ جی ارے پتہ نہیں کیوں میرا دل کرتا ہے کہ تسی رات میرے کول رہو، لیکن بڑے درد والے لوگ تھے۔ شاہ صاحب آگے سے کہنے لگے کہ انجیز ہے یہ نصیب ایک عارف وقت کے ساتھ رات گزارنی، لیکن یہ ہے کہ میں نے صبح جا کے بچوں کو اسباق پڑھانی ہے، تو اگر میں رات یہاں رہوں گا نا تو بچوں کا ایک دن ضائع ہو جائے گا، اس لیے آج مجھے اجازت دے دیں، جب کبھی پھر سیالکوٹ آنا ہوگا نا میں اہتمام کر کے آؤں گا، کسی کا رات آپ کے پاس رکوں گا۔
جیسے میں نے پہلے کہا تھا نا، یہ لوگ نہیں موقع جانے دیتے نیواں ہونے کا. وارث شاہ صاحب نے کہا تھا چوڑیاں والیاں ناز وہاون دور نکالیاں جاون کٹے پریاں عجز وہاون قرب حضوری پاون. یہ کوئی موقع نہیں جانے دیتے حضرت نفی کا. کہنے لگے شاہ جی اینج کرو ہاں رات کو سانو پڑھا چھوڑو. شاہ صاحب کہنے لگے رات کو دار پہ وقت ہے، میں نے آپ کو کیا پڑھانا. تیسری بار پھر کہتے ہیں وہ شاہ جی چلو اینج کرو آلے نظر ہو، جو کل کا سبق رہ جائے گا پرسوں جا کے 2 دن کا اکٹھا ہی پڑھا دیجئے گا. لیکن شاہ صاحب فرما لے کہ نہیں حضور آج چھٹی دے دیو، اگوں جدوں آواں گا تے رواں گا. آپ نے فرمایا جویں تہاڈی مرضی. اب سنت ہے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جانا. ٹھیک ہے جی، آپ اٹھے حضرت کو دروازے تک رخصت کیا اور آ گئے حضرت. اور پھر رنگ ظاہر ہونے لگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. بیٹھ گئے حضرت اپنے پلنگ پہ اور جناب الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق حضرت ہیں. بیٹھ گئے. 10-15 منٹ گزرے ہوں گے، مریدوں نے آ کر خبر دی کہ جی شاہ ہوراں دا ٹانگا دے واپس آ گئے ہیں جی. مسکرائے، اٹھے، شاہ صاحب کا استقبال کیا، لا کے پلنگ پہ بٹھایا. بٹھا کے پوچھتے ہیں شاہ جی گئے نہیں؟ شاہ صاحب فرمانے لگے کیم جی ٹانگا باہر کھلوتا سی، میں ٹانگے تے بہ گیا، ماڈل ٹاؤن تک ٹانگا گیا ہے، چنگی بھلی دھوپ چڑھی پتہ نہیں کتوں بدل آ گیا تے چھما چھم وسن لگ پیا. اگے باں پھنڈ پوے پچھے باں پھنڈ پوے، دن سردی دے نے، وہ میں کتے اے نہ ہوئے اڈے تک جاندے جاندے اینا بھج جاں تے بکیشری تک جاندے جاندے ٹھنڈ نال اینا بخار آئے کہ بچیاں دے کئی دن ضائع ہو جان. میں کوچواں نوں کیا مولو ٹانگا حکیم صاحب کلی رہ لینے ہیں. اب آگے ذرا جواب سننا. آپ فرمانے لگے شاہ جی تانوں 3 باری آکھیا سی تسی کوئی نہیں منے ہے، اپنے یار نوں 1 باری آکھیا من گیا ہے. ہائے ہائے کی محمد سے وفا تو نے تو تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. حضرت جی ہاتھ جوڑ کے جی اسی زندگی ضائع کرن دے دے، حقیقت جی حضرت اسی ضائع کرن دے دے، حقیقت ہے. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، حقیقت حضرت اسی ضائع کرن دے. کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی گرم ریت تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. غلام فریدہ ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا ہے، جانا ایتھے نہیں رہنا. اور جتھے جانا ہے اتھے کی ہونا ہے کہ جی میں نون لیگ دا ہاں سانوں کی دسن دے، میں جی پی ٹی آئی دا جیالہ ہوں تو پھر سانوں کی دسن دے جی میں پیپل پارٹی دا، وہ سانوں کی کہنا ہے. اے دس مدینے والے محبوب دا ہے کہ نہیں ہے؟ اتھے عملاں دے ہونے نہیں نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھی. میں جٹا میں بٹا میں رائیاں میں مہراں، کوئی گل نہیں ہونی اتھے. اتھے عملاں دے ہونے نہیں نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھی. ہاں اج محنت کرو، اج راضی کرو حضرت، اج راضی کرو. ٹھیک ہے جی. پھر انشاءاللہ اللہ کبھی موقع دے گا تو جو ہے نا انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں گے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ میں ظاہر صبح جی ورکنگ ڈے بھی ہے تو بس اب اللہ سے معافی مانگی ہے. بڑا زورا والا جی حضرت جی، میں آپ کو حقیقت دسنے ویکھ لو حضرت جی، یورپ رب بنن چلا ہی واڑے نے سارے اندر کے نہیں ہوندے ہیں. بڑا بے نیاز بادشاہ ہے، بڑا بے نیاز. جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائی، جے چاہیں تے شاہ کولو در در خیر منگائی. بڑا بے نیاز ہے. اکنا نو رب اتنا دتا پس پس کرن زبانوں، اکنا دا رب کھوج مٹایا خالی گئے جان. بھائی ڈر جو دیکھو، خوب محنت ہے، خوب محنت. عذر بہان مجھے آج صبح پیرو مرشد فرما رہے تھے یہ شعر پڑھا کرو. اللہ میں عذر بہانا چلنا حقیقت ہے. میں اس دن نا وہ یہ جمعے پچھلے جمعے نا ہمارے ادھر سیالکوٹ میں 4 جڑیاں مسجد ہے، وہاں خط بڑا مشکل ہوتا ہے جمعے میں نکلنا، لیکن بس وہ قاری صاحب کو تشریف لائے تھے، میں چلا گیا. بس بات آ گئی. وہ ایک بچے نے نا قرآن پاک پڑھا، ادائیگی بڑی اچھی تھی. میں نے سمجھا شاید امام مسجد جو وہاں کی ہے شاید ان کا بیٹا ہے.
میں نے پوچھا جی میں نے اس لیے پوچھا شاید امام صاحب کا بیٹا ہے. میں نے کہا جی تو کسی نے بتایا جناب ہے جڑے بھائی دے 10ویں دے ختم تے آئے وہ کہو دے بیٹا اس کی عمر ہوگی میرے خیال سے 12-13 سال. بتایا گیا اس سے چھوٹا جو بیٹا ہے وہ شاید 8-9 سال کا ہے, اس سے چھوٹی بیٹی ہے وہ 6-7 سال کی ہے, اس سے ایک اور چھوٹا بچہ ہے وہ 3 سال. حضرت میری روح طرف گئی ڈر کے مارے. سچ بتانا پیو کا دل کیتا ہونا 4 بچے چھڑے تے جان دل کیتا ہونا, لیکن کی ہے گزر بہانا چلنا نہ تیری کوئی نہیں سننی ہے. جی میری تو کڑکاں پکیاں تین تھوڑا ٹائم تو نہیں دیتا ہے. وہ جی میری دکھیاں جو آن ہے تین تھوڑا ٹائم تو نہیں دیتا ہے. وہ جی میری تو دکان کھلی بڑا ٹائم دیتا ہے تین دکان بند کروں گا چل گئی وہ گزر بہانا چلنا جو آخے سو کریے. دیگر مجھے ٹہنا ہوئے کم لڑ لڑ مری بھائی ٹہنا. باقی انشاءاللہ پھر کبھی بس وہ درمیان میں شیڈول آ گیا تو میرے علم میں نہیں تھا یہ. اگر مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی ان کو یہ شیڈول نہیں دینا تھا, کیونکہ ہوتا ہے ایک پروگرام ایک ہی ہوتا ہے, دوسرا ہمیشہ متاثر ہو جاتا ہے. لیکن میں اس بات پہ بھی یقین رکھتا ہوں یہ بھی جو ہے اس میں بھی کو اللہ کا رحم ہے. ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ کبھی اللہ وقت لائے, کیونکہ جب بندہ فریش ہو نا تو پھر بندے کے سننے کا بھی انداز کچھ وقت ہوتا ہے. اب ظاہر ہے وقت بھی ہو گئے ہیں آپ تھک بھی چکے ہیں, تو انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اللہ کو سلامت رکھے. وما علینا الا البلاغ.